أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو تیسری مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں جیسے کہ پہلے دروس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب جو مسلمانوں سے پہلے دنیا میں جن کو اللہ نے کتاب دی تھی اور انہیں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان پر ذمہ داری ڈالی تھی، جن کی دو بہت بڑے گروہ اور جماعتیں تھیں، ایک یہود کی اور دوسری نصارہ کی۔ قرآن مجید میں یہاں سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہودیوں سے اللہ نے مخاطب کر کے ان کو ان کی ان افعال و اعمال کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے باوجود تعلیم ملنے کے، ان سے ہدایت اور رہنمائی ملنے کے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کی ان تعلیمات کی خلاف کیا اور انہوں نے انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی دینے کی بجائے ان سے اپنے مفادات اٹھائے اور اس طرح وہ ذلت اور پستی میں مبتلا کر دیے گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اس سورہ مبارکہ میں شروع میں بنی اسرائیل کو مختصراً اور اجمالاً یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون سے ایک رکوع میں اجمالی طور پر ان کو مخاطب بنا کر ان پر جو اپنے انعامات اللہ نے کیے تھے ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ان کی تفصیلات تقریباً آدھا پارہ اس کے اندر ان کو بیان کیا گیا، اور یہاں سے پھر تیسری مرتبہ اللہ نے مخاطب بناتے ہوئے فرمایا اے اسرائیل کی اولاد، یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ نے اس قوم پر بڑی نعمتیں دی، اور آگے جیسے کہ یہاں بھی فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں نے تم کو دنیا کی دیگر اقوام پر فضیلت دی۔ اللہ نے اس قوم کو ایسا برگزیدہ بنایا کہ ان میں 4000 کے قریب اللہ نے انبیاء اور پیغمبر بھیجے، اور پھر اسی طرح یہ تو ایک معنوی نعمت تھی کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اور ظاہری نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی کہ انہیں دنیا میں اقتدار اور حکومت بھی دی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم کو دی ہیں، کہ اس نے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تم میں پیغمبر بھیجے، 40,000 پیغمبر یکے بعد دیگرے ان بنی اسرائیل میں آئے، اور اسی طرح وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں حکمرانی دی۔ ظاہری طور پر بھی اللہ نے تمہیں عزت سے سرفراز کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، یہ بنی اسرائیل کی حکمرانی کا عروج کا زمانہ ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام بھی ان کی قومی اقتدار اور غلبے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ کچھ نعمتیں عطا فرمائی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، دنیا کی دیگر قوموں کو وہ نعمتیں نہیں ملی، انہیں کو یہاں
یاد دلایا جا رہا ہے، اے اولاد اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور ایک یہ نعمت بھی ہے کہ میں نے تم کو دنیا کی دوسری قوموں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوماً، اب تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اس دن کو سامنے رکھنا چاہیے جس دن کے اندر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک مجرم کو اپنے جرم سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے جو وہ ذرائع اختیار کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر یہ بنیادی طور پر 3 ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اپنی جگہ پر کسی اور کو پکڑوا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ کمزور کو پکڑ لیا جاتا ہے، طاقتور جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، گناہ اور جرم کمزور پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ واتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جرم کوئی کرے اور بدلہ کسی اور کو اس کا بھگتنا پڑے، سزا کسی اور کو بھگتنی پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن نے واضح کر دیا کہ ایک کا بوجھ، ایک کا جرم دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا کہ یہاں دنیا میں تو انسان دوسرے کی سفارش سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن فرمایا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی پیسہ لگا کر، معاوضہ دے کر، رشوت دے کر وہ جان چھڑا لی جائے، جیسے کہ سرمایہ دار پیسہ لگا کر وہ اپنے جرم سے جان چھڑا لیتا ہے اور قانون کے دائرے میں نہیں آتا، یا کوئی تکڑی سفارش ہو تو اس سفارش سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ تو تیسری بلکہ چوتھا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر وہ عدالت پر یا انتظامیہ پر حملہ کر دیں، ان پر روب ڈالیں، پریشر ڈالیں، تو اور اس طریقے سے اپنے مجرم کو چھڑا لیں۔ یہ 4 طریقے عموماً دنیا کے اندر مجرم کو بچانے کے حوالے سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ قرآن نے یہاں ان کی نفی کی ہے کہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی تم جاری نہیں کر سکو، یہ کوئی طریقہ بھی تمہارے کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو پورا عدل ہوگا، پورا انصاف ہوگا۔ واتقوا، لہذا تقوی اختیار کرو، تقوی ہی تمہیں بچا سکے گا، یعنی عدل اختیار کرو، عدل ہی تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار جو ظلم کا ہو، جو زیادتی کا ہو، دوسرے کے حق کو چھیننے کا ہو، محض سفارش کا ہو، روپے پیسے کا ہو، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یہاں سب سے پہلے نفی کی ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔ وہاں تو کوئی بھی چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی جانثار کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اولاد ہی کیوں نہیں ہے، وہ بھی اپنے باپ سے چھپتی پھرے گی، اور باپ ہوگا کہ وہ اولاد سے بھاگتا اور فرار کا راستہ اختیار کرے گا، بیوی اپنی شوہر سے، ماں باپ اپنی اولاد سے۔ قرآن مجید نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے تمام رشتوں سے بھاگے گا۔ یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، وامہ وابیہ، اپنے والدین کو، ماں کو چھوڑ دے گا، باپ کو چھوڑ دے گا، ان سے بھاگتا پھرے گا، ان کے قریب نہیں جائے گا کہ کہیں آج مجھے جو ہے اس کے بدلے میں پکڑ نہ لیا جائے، یا مجھے جو ہے اس کی سزا کا کچھ حصہ بھگتنا نہ پڑ جائے۔ تو کوئی بھی عزیز پیارے سے پیارا وہاں کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ، کوئی رشوت لی جائے گی اور اس کی عوض میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن نے اس کا بھی دوسری جگہ میں ان الفاظ میں ذکر کیا کہ اس دن ایک مجرم انسان خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کلا، اس دن ایک انسان کہے گا کہ آج میرے عوض میں، میرے بدلے میں میری اولاد کو گرفتار کر لیا جائے، میرے عزیز و اقارب کو پکڑ لیا جائے، اور بلکہ ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب یہ لے لیا جائے، ثم ینجیہ، پھر مجھے چھوڑ دیا جائے۔
ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے تقوی اختیار کرو، عدل کا دامن تھامو۔ تقوی کے معنی عدل کے ہیں جو اس تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہاں کامل عدل ہوگا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں سفارش نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہاں ضمناً اس مسئلے کو بھی سمجھ لیا جائے کہ یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ سفارش کسی کی نہیں چلے گی۔ وہاں دنیا میں تو سفارش سے لوگ اپنے مجرموں کو چھڑوا لیتے ہیں، لیکن وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ جبکہ بعض احادیث مبارکہ میں سفارش کا ذکر بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، اسی طرح علماء ربانی اولیاء اللہ اپنی پیروکاروں کی اور اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سفارش کا ذکر آتا ہے، اور یہاں نفی کی ہے وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھو قرآن میں جہاں سفارش کا بھی ذکر ہے وہاں ایک لفظ اس کا اضافہ کیا گیا ہے الا بإذنی۔ آیت الکرسی کے اندر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اللہ کے حضور کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں مگر وہی کرے گا جس کو اللہ خود اجازت دیں گے کہ ہاں تم سفارش کرو، یعنی اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ خود سے کوئی سفارش کر کے کسی مجرم کو چھڑوا لے، اس کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔ وہ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے بندوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا فرشتے بھی نہیں جانتے۔ بہت سارے اعمال قلبی ہوتے ہیں جو دل کے اندر انسان اچھے خیالات، اچھی سوچ اور فکر اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے دماغ میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے، اس کا نظریہ درست تھا، اس کی سوچ بڑی اونچی تھی، وہ دنیا میں کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو ماحول نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا عمل ہے، اس کے دل و دماغ میں اخلاص موجود ہے، اچھی سوچ اور فکر موجود ہے، تو اس کا عمل ہے جو اللہ جانتا ہے، کسی اور کو نہیں جانتا، کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بنیاد پر اپنی کسی بندے کے لیے اس پر اس کی اس عمل اور فکر کے نتیجے میں مہربانی کرنا چاہیں گے تو اجازت دیں گے کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی عالم کو کہ تم اس کی سفارش کرو، اس سے اس کی عقیدت ہوگی، تعلق ہوگا، تو وہ سفارش بھی ایک تو عمل پر ہی ہوگی اور دوسرا اللہ کے اذن اور اجازت سے ہوگی۔ اس لیے اس کے سوا ہر قسم کی سفارش کی نفی کر دی گئی اور فرمایا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کو پہنچیں گے، کوئی دوسرا گروہ اور جتھا اللہ میاں سے اس مجرم کو چھڑوا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو تم پریشر گروپ بن کر دوسروں پر روک ڈال کر کسی طریقے سے مجرم کو بچا سکتے ہو، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں کسی کا پریشر نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی بادشاہت ہوگی، اس کا اقتدار ہوگا، وہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو قدر اختیار دیا ہے، کل قیامت کے دن تو مکمل اسی کی بادشاہت اور اختیار ہوگا۔ اللہ سوال کرے گا بتاؤ لمن الملک اليوم این الملوک الجبارون، کہاں گئے وہ دنیا کے ظالم حکمران اور بادشاہ جو اپنے اس ظلم اور بادشاہت کے گھمنڈ میں دنیا میں عدل نہیں کرتے تھے، تقوی کے منافی عمل کرتے تھے، آج وہ کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن کامل عدل فرمائے گا، اسی عدل کو دنیا میں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وَاتَّقُوا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی عدل سے تعبیر فرماتے ہیں کہ دنیا میں عدل کو اختیار کرو، ظلم، زیادتی، افراط و تفریط اپنے عمل کے اندر مت پیدا کرو، وگرنہ اس کی سزا کل قیامت کے دن تمہیں ہر صورت میں بھگتنی پڑے گی۔ کوئی سفارش، کوئی رشوت کوئی اور فدیہ تم سے قبول کر کے تمہیں نہیں چھڑایا جا سکے گا۔ اب یہاں بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات کیے، ان انعامات کا اجمالاً ذکر کر کے اس کے بعد انہیں اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں،
اور یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اس لیے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا انہیں فخر تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا منصب اور مقام دیا ہے کہ جس قدر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے، جس قدر بھی، چاہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں چاہے بنی اسرائیل میں سے ہوں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ نے ان کو امامت کا منصب عطا فرمایا، بڑی شان دی، دنیا بھر کے تمام انسانوں کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر فخر ہے۔ یقیناً جب کسی کے اوپر کے دادا بزرگ کوئی بھی صاحب کمال اور صاحب عظمت ہوتی ہیں تو لوگ ان پر فخر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہودیوں کو اور اسی طرح عیسائیوں کو بڑا فخر تھا، اور وہ کہتے تھے وہ تو تھے ہی ہمارے، ابراہیم کو ماننے والے تو اصل میں ہم ہی ہیں، ہم ہی ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن مجید نے آگے ان کی ان باتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی، اور یہ نبی جو ان کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، ان کی اتباع خود بھی کر رہے ہیں اور انسانوں کو بھی ان کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، یہ ان کے قریب ہیں۔ تم محض دعوے کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو وہ اونچی شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ نے بڑے امتحان لیے، طرح طرح کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں انہیں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے تمام امتحانوں میں کس جواں مردی، صبر اور استقامت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ ان امتحانوں میں کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر مشکلات سے گزرنا پڑا ان کا یہاں ذکر کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ابتلا بلا سے، آزمائش میں ڈالنا، امتحان لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں دنیا میں انبیاء پر آتی ہیں، ابتلا ہی سے بلا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ مصیبتوں میں، مشکلات میں انبیاء کو ڈالا جاتا ہے، فالامثل ثم الامثل، پھر اسی طرح جتنا کوئی درجہ بدرجہ ان کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کسی مصیبت اور تکلیف میں تو پڑے نہیں، یا مصیبت اور تکلیف میں پڑے تو گھبرا جائے اور اس کے اندر استقامت اور صبر موجود نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑے تو یاد رکھو کامیابی نہیں ہوتی۔ امتحانات تو انسان کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اسے ترقی دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے امتحان کیا کلمات، چند اہم باتوں اور معاملات کے ذریعے سے۔ کلمات، یہاں کون سے کلمات مراد ہیں؟ اس سے ایک تو وہ امتحان مراد ہے، کلمات جمع ہے کلمے کی، کلمہ کہتے ہیں ایک بہت جامع اور اعلیٰ درجے کا امتحان یا اعلیٰ درجے کی بات، اعلیٰ درجے کا عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو کسی معمولی گھرانے میں نہیں بلکہ حکمران گھرانے کے یہ فرد تھے۔ ان کے والد آزر وہ حکمران گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مذہبی حوالے سے بھی ان کی وہاں ایک عزت تھی، لوگ ان کی اتباع کرتے تھے۔ وہ مذہب چاہے بت پرستی کا تھا لیکن اس کا ایک اپنا مقام تھا، وہ لوگوں کو بت پرستی بت بنا کر بیچا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور حکمران گھرانے سے تعلق تو کسی بڑے گھرانے سے، حکمران گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ جس کو وراثت میں وہی حکمرانی ملنی ہے، وہی عزت ملنی ہے، وہ مال و دولت ملنی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے مال و دولت ملے گا، مجھے عزت ملے گی، اقتدار ملے گی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی اس عمل کی مخالفت کی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر خود بت بنا کر لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ ان کے اندر بات سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہے، ان کو آپ خدا بنا کر بیٹھ گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے ہی عمدہ اور اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن باپ نے بجائے بات سمجھنے کے اپنے بیٹے سے سخت رویہ اختیار کیا اور فرمایا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تم اپنی اس گفتگو اور اس نظریے سے باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صابر رہے، ثابت قدم رہے۔ بعض دفعہ بچہ جو ہے وہ اچھی بات سمجھتا ہے لیکن ماں باپ کا دباؤ اس پر اسے عمل نہیں کرنے دیتا، تو باکمال وہ ہے جو ماں باپ کے دباؤ کو بھی برداشت کرے اور اس حق اور سچائی کو نہ چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دعوت کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ قوم کواکب پرستی میں مبتلا ہے، وہ سورج کی اور اسی طرح چاند کی پرستش کرتی ہے، ستاروں کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ انداز میں اپنی قوم کو اس حوالے سے سمجھایا، بڑی تفصیل کے ساتھ آگے سورہ انعام میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں قوم کی طرف سے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہیں آگ کے اندر جلایا گیا، لیکن حضرت ابراہیم ثابت قدم رہے۔ اور پھر یہ تکلیف بھی اٹھانی پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وہ بابل کی تہذیب، عراق کی تہذیب، عراق کا پورا متمدن شہر، اس کو چھوڑ کر جنگل بیابان کا رخ اختیار کیا، کنعان میں جا کر ڈیرا ڈالا۔ ایک شہر کو، مہذب علاقے کو جہاں ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، اس کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر ڈیرا ڈالنا یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ دیہات سے تو لوگ اٹھ کر شہر میں آ جاتے ہیں، لیکن شہر کو چھوڑ کر دیہات میں جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا، جہاں وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس دین کی خاطر ہجرت بھی کی اور اپنے وطن کو، گھر بار کو، اپنی اس ساری عزت کو، ساری اس ضروریات اور وسائل کو چھوڑ کر کنعان کے اندر ڈیرا ڈالا۔ اور پھر کنعان میں اللہ تعالیٰ نے راستے میں اور بھی واقعات پیش آئے جو مشکلات سے گزر کر حضرت ابراہیم یہاں پہنچے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، تقریباً 80 برس کے ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں۔ بڑھاپے میں اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد تو بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اب حکم ملا کہ اب اپنے اس لخت جگر کو اور اس کی والدہ کو یہاں سے لے کر ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑاؤ جو غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، لیکن وہاں یہ ہے کہ اللہ کا عظیم گھر عند بیتک المحرم، اللہ کا عظیم گھر ہے، وہاں ان کو آباد کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو آج اس جگہ میں جہاں بیت اللہ ہے، جہاں آج اللہ کی انوارات و ہدایات دنیا میں پھیل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز میں آ کر انسانیت کو اللہ کی اس وحدانیت اور توحید کی طرف، اس کے پیغام کی طرف دعوت دی ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان یہاں بستا ہے۔ حضرت ہاجرہ جب ان کو یہاں چھوڑا تو حضرت اسماعیل بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بے یار و مددگار، نہ کوئی مونس و غمخوار، آپ یہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہتے ہیں۔ دوسری دفعہ یہی سوال کیا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، جواب نہ ملا۔ حضرت ہاجرہ نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اچھا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ڈر اور فکر اور غم نہیں ہوئی، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، 14 برس کی عمر ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام خوب روح اور حلیم، بردبار، باحیا، ہر طرح کی خوبیوں اور اخلاق کے مالک نوجوان ہیں۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ملتا ہے کہ اب اپنے اس بیٹے کو ہمارے راستے پہ قربان کر، ان کی قربانی دے دیں۔ اب ابھی تک اور اولاد نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بھی اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی۔ اکیلا بیٹا ہے، اور بیٹا بھی کیا ہے؟
عام سا بیٹا نہیں بلکہ نبی یہ صالح ہے، صالح پیغمبر بننے والا، اللہ کا نبی بننے والا یہ بیٹا ہے۔ تمام اعلیٰ صفات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن حکم ملا ابراہیم کو کہ میرے راستے میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا بھی اس کے لیے تیار ہے کہ مجھے اب اللہ کے نام پر قربان کر دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ اللہ کے حکم سے مجھے صابر پائیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں سے گزارا گیا، مشکلات سے گزارا گیا، لیکن ہر امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُمْ، انہوں نے ان کو پورا کیا۔ اسی طرح کلمات سے مراد وہ کلمات بھی ہیں امام، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو منصب اللہ نے عطا فرمایا وہ انسانیت کے لیے امامت ہے۔ امام کہتے ہیں اس شخصیت کو جو ضابطے بنائے، جو قوانین بنائے، جو انسانیت کے لیے اصول بنائے اور انسانیت کو زندگی گزارنے کا راستہ بتائے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے فطرت کے اصول مقرر کیے۔ فطرت کے اصول میں صفائی اہم چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفائی کے تمام وہ امور اپنی امت کو اور انسانیت کو سمجھائے۔ مثلا فرمایا مونچھیں چھوٹی کرو، تمہارے زیر ناف بال آئیں تو ان کو بھی مونڈو، وہ بھی گندگی ہے، بغل کے نیچے بال آئیں تو ان کو بھی صاف کرو، ناخن تراشو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امور فطرت میں سے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ مسواک کرو، اپنے منہ کو صاف رکھو، ناک کو صاف کرو اور جھاڑو، یعنی فطرت کی جو بنیادی چیزیں طہارت اور صفائی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح مہمان نوازی سے جو تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح جو اللہ سے تعلق کے حوالے سے امور ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا کہ وہ انسانیت کے لیے کس طرح کے امور کی انہیں تعلیم دیتے ہیں، قوانین اور ضابطے ان کے لیے بناتے ہیں، تو انہوں نے یقیناً ان کو پورا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُمْ، وہ بنیادی اصول اور ضابطے 10 سورہ توبہ میں بیان کیے گئے، اور اسی طرح سورہ مومنون میں بھی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر سورہ توبہ میں بیان ہوئے، اور سورہ مومنون کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ نے تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کے اندر بھی ان کو بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ یہ وہ بنیادی 10 امور ہیں جن کو قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی انسانیت کو تعلیم دی ہے اور ان کو پوری طرح سمجھایا اور خود بھی اس پر عمل کیا ہے۔ تو ابراہیم وہ اولو العزم انسان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات اور قوانین انسانیت تک پہنچائے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ تا قیامت آنے والے تمام انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ اے ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کو بھی فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہوگی۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم آپ کو انسانیت کا امام بنانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی امامت کے منصب کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہوئے، اللہ سے دعا کی ہے اور درخواست کی کہ قال ومن ذریتی، کہ اللہ یہ امامت کا منصب میری اولاد میں بھی جاری رہے گا، میری اولاد میں بھی امام ہونے چاہیے، ان کو بھی یہ منصب ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں تیری اولاد میں بھی یہ منصب جاری ہوگا، لیکن جو تیری اولاد میں ظالم ہوں گے ان کے لیے ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد اور معاہدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظلم کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ظالم بھی ہوئے ہیں، ایسے حکمران، ایسے چودھری اور وڈیرے بھی ہوئے جیسے ابو جہل بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، قریشی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن اس کے حق میں یہ عہد نہیں ہے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے ظالم ہوئے، لیکن یہ عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ انسانیت کے امام بنیں گے، لوگ ان کی اتباع کریں گے، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ آج بھی انسانیت ان کی اتباع اور پیروی کر رہی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، ہم ان کے متبع ہیں، ان کو اپنا پیغمبر، امام، رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظالم ہیں، جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوں گے، جو دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے، ان کو انسانیت کا امام بنایا جائے گا، انسانیت کا رہنما بنایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر اور ان کے نقش قدم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی امامت اور ان کی رہنمائی کی ہے، اس پر ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔